ابھی آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جو تجاویز میں نے اس میں کوشچنیئر میں ڈالی تھی، اس میں کسی نے یہ اچھی تجویز دی ہے کہ ہر سبق میں ہم اگر ایک حدیث بھی ہر سبق ایک حدیث بھی آ جایا کرے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں گے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اور حدیث بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک کوئی حدیث پڑھ لیا کریں۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے اور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس حدیث سے ہمارا پڑھنے میں اور زیادہ دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایسی شے ہے، ایسی کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ جو بھی چیز اس کے ساتھ جڑتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے، وہ اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ بقیہ بتا دیں، آواز صحیح آ رہی ہے؟ جو چیز بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑتی ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار۔ اسی طرح قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا تو رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر کو جتنے بھی دنیا کی راتیں ہیں ان تمام راتوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو شہروں کو تمام شہروں سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان کی فضیلت بھی ہم نے پہلی کلاس میں پڑھی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک صفحہ ہوتا ہے، خالی صفحہ ہوتا ہے، اس کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی صفحے کے اوپر قرآن مجید چھاپ دیا جائے تو ہم اس کو کتنا بابرکت اور اونچا کر کے اور اس کی اہمیت اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اہمیت، جو چیز قرآن کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں گے، اس کو سیکھنے سکھانے کے اندر لگیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمارا بھی تعلق بن جائے گا کہ ہم بھی لوگوں میں بہترین لوگ ہو جائیں گے، ہمارا جو بھی رتبہ ہوگا وہ دیگر لوگوں سے بڑا ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہماری اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں ہم سب کو مصداق بنائے۔ جی، ہم لوگوں نے کل مرکبات کا آغاز کیا تھا۔ مرکبات میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ سمجھی تھی کہ مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ مرکب تام ہوگا یا پھر وہ مرکب ناقص ہوگا۔ مرکب ناقص سے یہ مراد ہے کہ اس میں ہماری جو مراد ہے اور بات ہے وہ کمپلیٹ نہ ہوئی ہو، ادھوری رہ گئی ہو، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے۔
جبکہ مرکب تام اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر مزید اس سے اس میں مزید کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی، بلکہ بات جو ہوتی ہے وہ واضح اور کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے انکمپلیٹ اور کمپلیٹ کے لفظ سے بھی سمجھا تھا کہ جو چیز کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو ہم تام کہتے ہیں، اور جو چیز انکمپلیٹ ہوتی ہے اس کو ہم ناقص کہتے ہیں۔ اس میں کل ہم نے مرکب عطفی پڑھا تھا، آج انشاءاللہ مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ مرکب توصیفی ہوگا۔ کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ مرکبات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے مرکبات ہوتے ہیں، تو اس میں بات رہ گئی تھی وہ۔ تو اصل جو مرکبات ہوتے ہیں جو سب مرکب کے نام سے ہی پڑھائے اور پڑھے جاتے ہیں، تو وہ عموماً دو ہوتے ہیں، ایک مرکب توصیفی اور دوسرے مرکب اضافی۔ یہ باقاعدہ مرکب کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں ہر جگہ پہ نا۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ دو مرکبات ہوتے ہیں جو مرکبات ناقص کی اقسام میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مرکبات ہیں جن کو لغوی اعتبار سے مرکب کہہ سکتے ہیں، یعنی دو چیزوں کو جوڑ کے کوئی چیز بنائی جائے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو انہی میں مزید بھی، جیسے ہم نے کل ایک پڑھا مرکب عطفی، تو مرکب عطفی میں کیا تھا کہ دو اسما کو عطف کی مدد سے جوڑ رہے تھے، حرف عطف کے ذریعے سے جوڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کو مرکب عطفی کہہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مرکب جاری، جس کے اندر حرف جر اور اسم کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب اشاری بھی، جس کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک مرکب عددی بھی ہوتا ہے جس کے اندر عدد کا بیان ہوتا ہے کہ فلاں چیز کتنی عدد میں ہے۔ تو یہ تمام مرکبات کی اقسام میں آتے ہیں، اور یہ تمام بھی مرکب ناقص کی اقسام میں آ سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر یہ اس طرح مرکب کے نام سے نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ یہ جو دو ہیں یہ بنیادی طور پہ اصل میں مرکبات ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکب دوسرے مرکب کی صفت بیان کرے۔ توصیفی مطلب صفت بیان کرنا، تو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے ایسے مرکب کو جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ کیا تعریف ہو گئی مرکب توصیفی کی؟ دو اسما کا، اسما مطلب اسم کی جمع، دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اسم ہے مرد، دوسرا اسم ہے نیک، ہم نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ لیا، بنا دیا ہم نے نیک مرد۔ اب نیک مرد سے کیا ہوا، اس اسم نے اس اسم کی صفت بیان کی، یعنی جو یہ نیک اسم ہے، یہ اسم ہے جس کا مطلب ہے نیک، اس نے صفت بیان کی مرد کی۔ تو کیا بات بیان ہو کہ مرد کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ نیک ہے، اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح کشادہ مسجد، اب یہاں پہ مسجد کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کشادہ ہے، بڑی ہے،
اور اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ اس کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. صفت کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز انگلش میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم صفات عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. انگریزی میں اس کا کیا بنے گا؟ گڈ بوائے. صحیح ہے. یہ کیا ہو گیا؟ گڈ جو اسم ہے, یہ والا جو ناؤن ہے, اس ناؤن نے اس دوسرے ناؤن کی صفت بیان کی ہے, اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ گڈ ہے, یہ اچھا ہے, اچھا لڑکا. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا موصوف صفت, یعنی یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ دو اسم مل رہے ہیں, اور دونوں اسم مل کے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی. یہ ہو گیا مرکب توصیفی کی تعریف. صحیح. یہاں تک کوئی سوال؟ اور آواز بھی بتا دیں صاف آ رہی ہے, اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے قواعد پڑھنے سے شروع کرتے ہیں. یہاں تک بات ہم نے یہ سمجھی کہ مرکب توصیفی کسے کہا جاتا ہے. مرکب توصیفی دو اس اسما کے ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر پہلی بات, جی ابھی تو ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ, عربک ایگزامپل اردو ایگزامپل سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر جب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے, یہ تم نوٹ کر لیں, صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. صحیح ہے. اردو اور انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے صفت آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا موصوف آتا ہے. اچھا, صفت اور موصوف کسے کہیں گے؟ کہ دو, جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ دو اسم ہوتے ہیں, ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. جو اسم صفت بیان کر رہا ہے وہ صفت کہلائے گا, اور جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ موصوف. ایک اسم صفت ہو گیا, دوسرا اسم اس کا موصوف ہو گیا. یہ اصطلاحات بھی آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑیں گی. اب انشاءاللہ ہم انہی سے استعمال کیا کریں گے. صفت اور موصوف جب بھی بولیں تو اس کا مطلب ہے مرکب توصیفی کے اندر دو اسم ہوتے ہیں, ایک اسم صفت ہوتا ہے, دوسرا موصوف ہوتا ہے. تو اردو اور انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتا ہے, موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے گڈ ہے, اب یہ صفت بیان ہو رہی ہے تو یہ صفت پہلے آئی ہے, اور بوائے یہ بعد میں آیا. اسی طرح اردو میں بھی کیا ہے, اچھا یہ صفت ہے, لڑکا موصوف ہے, تو صفت پہلے آئی ہے, موصوف بعد میں آیا ہے. تو عربی میں کیا ہوتا ہے, اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی پہلے موصوف اور پھر صفت. عربی میں پہلے موصوف اور پھر صفت ہوتی ہے. تو اب اس بات سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس بات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ترجمہ کرتے وقت الٹا ترجمہ کریں گے. یعنی پہلے ہم آخری ورڈ کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد پہلے ورڈ کا ترجمہ کریں گے. جیسے اچھا لڑکا. اب اچھا لڑکا جو ہے عربی میں لڑکا کو کہتے ہیں ولدن. صحیح ہے. تو اس کو ہم لے لیں الولد, اور اچھا کہتے ہیں حسن, الولد الحسن. میں آگے الولد الحسن, اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ الولد مینس لڑکا, اور الحسن مینس اچھا. تو اردو میں ہمیں ترجمہ کرتے وقت کیا پڑھنا پڑے گا؟ پہلے اچھا اور پھر اس کے بعد لڑکا. تو اردو سے عربی میں ترجمہ کریں یا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں؟
دونوں صورتوں میں ہمیں موصوف اور صفت کے ترجمے میں الٹ کرنا پڑے گا. اردو اور عربی میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اردو اور انگریزی میں پہلے صفت بعد میں موصوف، یعنی جو اسم یا جو ناؤن صفت بیان کر رہا ہے، جو ناؤن ایڈجیکٹو بن رہا ہے، وہ ناؤن پہلے آئے گا انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. جبکہ عربی میں اس کے برعکس ہوگا، اس کا الٹ ہوگا. عربی میں کیا ہوگا، پہلے وہ ناؤن آئے گا جو جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور بعد میں صفت یا ایڈجیکٹو آئے گا. پہلے وہ ناؤن آئے گا جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد صفت آئے گی. تو یہ عربی میں کیا جاتا ہے. یہ ہوگی سب سے پہلی بات کہ ترجمہ کرتے وقت ہمیں الٹا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اردو میں پہلے صفت آ رہی ہے، بعد میں موصوف آ رہا ہے. عربی میں پہلے موصوف آ رہا ہے، بعد میں صفت آ رہی ہے. یہ ہو گئی سب سے پہلی بات. یہاں تک کوئی سوال؟ اللہ اکبر کا ترجمہ تو ہم اللہ سب سے بڑا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کو کس نے کہا کہ یہ موصوف صفت ہے؟ اللہ اکبر تو موصوف صفت ہے ہی نہیں. صحیح. تو ابھی ہم نے اللہ اکبر تو ایک پورا جملہ ہے، اس کا نا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. پورا جملہ مکمل ہو رہا ہے نا. جبکہ مرکب توصیفی تو آدھا ہوتا ہے، تام ہوتا ہی نہیں، ناقص ہوتا ہے. صحیح. اس کے اندر تو بات مکمل نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا، نو سر کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کلیئر نہیں ہوا. میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ جب مزید قواعد پڑھیں گے تو پھر اور بھی کلیئر ہو جائے گا. ہم نے ابھی تک صرف یہ بات پڑھی کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں. مرکب توصیفی یہ کہتے ہیں، یہ ہے مرکب توصیفی. اس کو کہتے ہیں دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. تو پھر دو، اس کا مطلب ہے دو اسما ہو گئے. اب دو اسما ہو گئے تو اس کا تو وہ دو اسما کون کون سے ہیں؟ ایک صفت ہے اور دوسرا موصوف ہے. یہ دو اسما ملتے ہیں، اور ایک جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کی صفت بیان کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پہلی بات یہ پڑھی کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ انگلش اور اردو میں یہ ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت پہلے موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے، جیسے ہم نے یہ دیکھا. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے اسم کے چار پہلو پڑھے تھے. اسم کے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ چار پہلو پڑھے تھے. کون کون سے؟ اعرابی حالت، جنس، عدد اور وسعت. یہ ہم نے پڑھے تھے اسم کی چار پہلو. تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی کے دونوں اسما چاروں پہلوؤں سے برابر ہوں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہو گیا؟ دونوں اسما، پہلا یعنی صفت اور موصوف، یہ دونوں آپس میں چاروں پہلوؤں سے برابر ہوں گے. چاروں پہلوؤں سے یہ اسما جو ہیں وہ برابر ہوں گے. یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ. یعنی اعرابی حالت، سب سے پہلے اعرابی حالت، موصوف صفت. اگر یہ رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہوگا. یہ نصب میں ہے تو یہ بھی نصب میں ہوگا. یہ جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں ہی ہوگی. اسی طرح موصوف اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر. یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث.
اسی طرح واحد تسنیہ جمع میں بھی یہ جو عدد اس کا ہے وہی سیم عدد اس کا ہوگا. اسی طرح نکرہ معرفہ میں بھی یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مطلب کہ دونوں اسماء چاروں پہلوؤں سے برابر ہوں گے. صفت موصوف کے مطابق ہوگی چاروں پہلوؤں سے. جب بھی ہم موصوف صفت بنائیں گے تو ہم جس حالت میں موصوف ہوگا اسی حالت میں صفت ہونی چاہیے. جس عدد میں موصوف ہوگا، جس عدد میں موصوف ہوگا اسی عدد میں صفت ہوگی. جس جنس کا موصوف ہوگا اسی جنس کا صفت ہوگی. ابھی تک تو ہم نے صرف دو باتیں پڑھی ہیں. اسپیڈ میں کیسے جا رہا ہوں. جو سوال نہیں ہے وہ کلیئر کرتے رہیں ساتھ ساتھ. آسان ہے انشاءاللہ. مرکب توصیفی ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اور مرکب توصیفی کے اب تک ہم نے دو قاعدے پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. اور دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی چاروں پہلوؤں سے، اسم کے چاروں پہلوؤں سے آپس میں موصوف صفت کے برابر ہوتا ہے. جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، سب نے جواب دینا ہے. یہ بتایا کہ مرکب توصیفی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہے. مرکب توصیفی کی کیا تعریف ہوئی کہ مرکب توصیفی کی تعریف یہ ہوئی کہ دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. جیسے اچھا لڑکا، بڑی مسجد، بڑا گھر، خوبصورت گھر. صحیح ہے. بڑا بیگ، اچھا فرنیچر، کچھ بھی آپ اس کی مثال بنا سکتے ہیں. جو ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو تو وہ مرکب توصیفی کہلائے گا. صحیح ہے. نہیں سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے یہ. سپرلیٹو ڈگری کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ صفت ہے. صفت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کم بہت بہت. یعنی ایک صفت ہے سب سے اچھا، یہ بھی ایک صفت ہے، اور ایک ہے اچھا، یہ بھی صفت ہے. تو سپرلیٹو ہونا ضروری نہیں ہے. تو ویسے بھی یہ صفت بنائی جا سکتی ہے. پہلی بات ہم نے یہ سمجھ لیا، الحمدللہ سب کا جواب آیا ہے کہ ان کو مرکب توصیفی کی تعریف سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف کے اندر بات ہے کہ دو اسما، تو ایک اسم کو صفت کہتے ہیں، دوسرے اسم کو موصوف کہتے ہیں. یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی کہ ایک اسم کو صفت کہتے ہیں، دوسرے کو موصوف کہتے ہیں. جس سے تعریف جو صفت جس کی جو صفت ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کا صفت کہیں گے. جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اس کو موصوف کہیں گے. یہ بات بھی سب کو سمجھ میں آ گئی. جلدی جلدی جواب دیں تاکہ کلیئر ہو. ایک ایک بات کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ پھر یہ بات نہ آئے کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. جی جی، صفت اور موصوف دو ہی اسم ہوتے ہیں نا. ایک صفت ہوتے ہے، دوسرا موصوف ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ انگلش اور اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا برعکس ہوتا ہے. یہ بات بھی کلیئر ہے سب کو؟ اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بھی آسان بات ہے. انگلش میں پہلے جیسے گڈ اور پھر بوائے، جبکہ عربی میں کیا ہوگا، بوائے کا ترجمہ پہلے کریں گے ولد، اور گڈ کا ترجمہ بعد میں کریں گے حسن. صحیح ہے. ولد الحسن یا الولد الحسن. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے مرکب توصیفی کا کہ مرکب توصیفی چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. چاروں پہلو کون کون سے ہوتے ہیں؟ اعرابی حالت ہوتی ہے، وہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں. یا تو رفع ہوگا، یا نصب ہوگا، یا جر ہوگا. تو موصوف رفع میں تو صفت بھی رفع میں. جیسے ہم نے جو اوپر مثال دیکھی اسی کو دیکھ کرتے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو. رفع رفع دیکھیں کیا ہو گیا، ولد حسن. ٹھیک ہے. دونوں رفع میں آ گئے. نصب میں ولدن حسنن. صحیح ہے. جر میں ولدن حسنین. ٹھیک ہے. مذکر تو یہ ہے ہی، یہ تین، یہ سارے بھی مذکر ہی ہیں. مؤنث میں کیا ہوگا،
बिन्तुन हसनतुन, ठीक है। बिन्तुन ये मोन्नस मौसूफ आ गया, तो उसकी सिफत भी हमें मोन्नस लानी पड़ेगी, यानी अच्छी बेटी। बिन्तुन बेटी, हसनतुन अच्छी, अच्छी बेटी के लिए क्या लफ्ज़ आ गया? मोन्नस आ गया। अदद में भी क्या है, ये वाहिद की अदद तो हमने देख लिए। तस्निया का अदद क्या होगा? बिनतानी हसनतानी, सही है। इसी तरह अगर इसकी वो बनाए, अगर इसके हम जमा जमा का कोई सीगा बनाए, अल मुस्लिमूना सालिहूना, अल मुस्लिमूना सालिहूना, सही है। अल मुस्लिमूना सालिहूना ये जमा भी हो गया, और फिर यही मारफा भी हो गया, सही है। नकरा की हमने ऊपर सारी मिसालें देख ली थी, इससे हमने सारी मिसालें भी देखी, तो इससे क्या पता चला, जैसा जैसा मौसूफ वैसी ही सिफत होनी जरूरी है मुरक्कब तौसीफी में। जब भी मुरक्कब तौसीफी बनेगा जब मौसूफ और सिफत में बराबरी हो। देखिए मौसूफ अगर गैर मुनसरिफ होगा तो उसके कोई ना कोई एराबी हालत तो होगी ना, यानी रफा होगा, नसब होगा, जर होगा, वाहिद होगा, तस्निया होगा, जमा होगा। इन चार पहलुओं में से कोई ना कोई एक पहलू तो गैर मुनसरिफ हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। जैसे मुनसरिफ के चारों पहलू होते हैं, इसी तरह गैर मुनसरिफ के भी चारों पहलू होते हैं। तो अगर उसी पहलुओं से हमें फिर सिफत लानी पड़ेगी। गैर मुनसरिफ, ये जरूरी नहीं है कि सिफत गैर मुनसरिफ हो तो मौसूफ भी गैर मुनसरिफ हो, इसकी जरूरत नहीं है। मौसूफ इन चारों पहलुओं से बराबर होना चाहिए। गैर मुनसरिफ जो है वो मुनसरिफ के बिलमुकाबिल आता है। ये तमाम हमने मुनसरिफ पढ़ लिए, कोई गैर मुनसरिफ होगा तो वो उसके हिसाब से देखा जाएगा। अत्तालिबूना सादिकूना, अच्छा अत्तालिबूना सादिकूना, अब आपने लिखा अत्तालिबूना और सादिकूना, तो अत्तालिबूना सादिकूना जो है ये मारफा है, और सादिकूना जो है ये नकरा है। इसका मतलब है ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है। अत्तालिबूना सादिकूना मुरक्कब तौसीफी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को मारफा बना दें, अत्तालिबूना सादिकूना, तो ये बन गया हमारा मुरक्कब तौसीफी, अब दुरुस्त हो गया। या दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तालिबूना सादिकूना, अब क्या किया हमने कि दोनों को नकरा बना दिया। दोनों को नकरा बना दें या दोनों को मारफा बना दें, बराबर हो गए। चारों एतबार से आपने बराबर कर दिया तो ये मुरक्कब तौसीफी है। किसी भी एक एतबार से ये बराबर नहीं हुआ तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं कहलाएगा। अब बताएं अगर किसी ये बात समझ में आई या नहीं आई? अभी तक दो कवायदे हमने पढ़ लिए मुरक्कब तौसीफी के, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा सबको। लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई। लास्ट वाली बात हमने ये की है कि मुरक्कब तौसीफी चारों एतबारात से बराबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो तर्जुम मिसाल दी थी वो दी थी अत्तालिबूना सादिकूना। तो अत्तालिबूना जो था ये मारफा था, सादिकूना नकरा था। अब हमने इसको भी नकरा बना दिया, इसको भी नकरा बना दिया, तो अब ये मुरक्कब सही हो गया। अगर एक मारफा दूसरा नकरा होगा तो नहीं है, दोनों नकरा है तो दुरुस्त है, दोनों मारफा है तब भी दुरुस्त है। चारों पहलू बराबर होने चाहिए, इस बात को याद रखें कि चारों पहलू बराबर होने चाहिए। मुरक्कब तौसीफी में चारों पहलू बराबर होने चाहिए, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में बिठा लें। ये मुरक्कब तौसीफी का सबसे अहम कायदा है। बस इसकी एक एक्सेप्शन होती है, वो इंशाल्लाह फिर हम बाद में पढ़ेंगे। बस वाकई हर जगह ये कायदा बिल्कुल इसी तरह अप्लाई होगा कि मुरक्कब तौसीफी चारों पहलुओं में बराबर है। रफा का रफा से नसब, रफा है तो नसब नहीं आ सकता, मौसूफ रफा में है तो जो सिफत है वो नसब या जर में नहीं आ सकती, उसको रफा में आना जरूरी है। इसी तरह मौसूफ अगर वाहिद है तो वो तस्निया या जमा नहीं हो सकती, उसको भी ये वाहिद ही होना पड़ेगा। वो तो तस्निया तो ये भी तस्निया। इसी तरह
مذکر مؤنث کا معاملہ ہے، اور اسی طرح جمع، واحد اور تسنیہ اور نکرہ معرفہ ہر اعتبارات سے مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت برابر ہونے چاہیے۔ جی ارسلان صاحب یہ سمجھ میں آ گیا لاسٹ والی بات؟ صحیح ہے۔ اب ہم کچھ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، اللہ العظیم، اللہ العظیم، صحیح ہے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کا اعرابی حالت بتائیں لفظ اللہ کی۔ لفظ اللہ کون سی حالت ہے؟ اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے، رفع میں ہے۔ العظیم بھی رفع میں ہے، ٹھیک ہے، برابر ہو گیا۔ لفظ اللہ مذکر ہے اور العظیم یہ بھی مذکر ہے۔ عدد میں لفظ اللہ واحد ہے اور العظیم بھی واحد ہے، اور اسی طرح لفظ اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ اور العظیم بھی معرفہ ہے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنس نہیں ہے، ہم نے لفظ اللہ میں جب بھی بار بار اللہ نہیں کہہ رہا، لفظ اللہ کہہ رہا ہوں، ہم لفظ کے اعتبار کر رہے ہیں، جنس ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کریں اس کی جنس کبھی ہم متعین کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عربی میں لفظ ہوتا ہے وہ اعتبار مذکر ہی کے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی ہم لفظ اللہ کا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بطور مذکر لفظ کے ہی اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، یہ ہم اعتبار لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جنس متعین نہیں کر رہے ہوتے، صحیح ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ چاروں اعتبارات سے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے صفت موصوف بن گیا۔ صفت موصوف ہمارا بات درست ہو گئی۔ اب دوسری بات، ہم نے کیا پڑھا، پہلا قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ ہمیں اس کا ترجمہ الٹا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ عظیم پہلے کیا ہم نے عظیم کا ترجمہ، اور لفظ اللہ کا ترجمہ ہم نے بعد میں کیا۔ عظیم اللہ یعنی عظمت والا اللہ، صحیح ہے۔ دوسرا، جس طرح یہ میں پریکٹس کرا رہا ہوں ساری، تو اس کو آپ لوگ اس میں جتنا اس پہ ذہن لگائیں گے انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں نا۔ الصراط المستقیم، جی جلدی سے اس کی چیزیں بتائیں، چاروں چاروں پہلو برابر کریں اس کی جلدی سے۔ الصراط المستقیم، اعرابی حالت رفع، رفع برابر ہو گئی۔ جی جنس، الصراط مذکر ہے اور مستقیم بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد جتنی جلدی جواب دیں گے اتنا جلدی جلدی اس کو پڑھتے رہیں۔ واحد ہے اور المستقیم بھی واحد ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے۔ ان چاروں پہلوؤں سے برابر ہونے سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔
الصراط موصوف اور المستقیم اس کی صفت بن رہی ہے. صحیح ہے. ترجمہ اردو میں الٹا ہوگا، پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے بعد موصوف کا ترجمہ ہوگا. مستقیم کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، نہیں نکرا نہیں ہے، معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، دونوں میں ال لگا ہوا ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے کہ معرفہ ہے. مستقیم کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں مستقیم کہتے ہیں سیدھا، اور صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سیدھا راستہ. ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ برعکس کیا. مستقیم کا پہلے اور صراط کا بعد میں. ترجمہ دونوں قاعدے میچ ہو رہا ہے، دونوں قاعدے ہمارے میچ ہو رہا ہے. پہلا قاعدہ کہ ترجمہ الٹا، اور دوسرا قاعدہ کہ چاروں پہلوؤں سے برابر. دونوں قاعدے میچ کرتے جائیں، بات سمجھ میں آتی جائے گی. تیسرا لفظ ہم دیکھتے ہیں شفاعت سیئۃ. شفاعت سیئۃ، جی جلدی جلدی بتائیں. جی دونوں رفع میں ہے. دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے. دونوں مؤنث ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور دونوں نکرہ ہیں، یہ بھی بات درست ہے. چاروں پہلو سے برابر، اس کا مطلب ہے مرکب ہے توصیفی. اس کے اندر سے یہ بتائیں کہ صرف موصوف کون سا ہے، موصوف کون سا ہے، صفت کون سی ہے، موصوف کیا ہے اس میں؟ جی یہ شفاعتن ہے، یہ موصوف. سیئۃ صفت. ٹھیک ہے. ترجمہ الٹا، اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے سیئۃن کا، پھر اس کے بعد شفاعتن کا. تو سیئۃن کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں سیئۃن کہتے ہیں برائی، بری کو، بری کو کہتے ہیں. اور شفاعتن کا مطلب ہوتا ہے سفارش. صحیح ہے. تو اور یہ چونکہ نکرا ہے تو ہم نکرا میں عام طور پہ اضافہ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی یا ایک بری سفارش، کوئی بری سفارش ہے، ایک بری سفارش، یہ اس کا ہمارا اردو میں ترجمہ ہو گیا. جی میرے خیال میں اسی مثالوں سے بات واضح ہو گئی ہوگی. میں دو تین مثالیں لکھ رہا ہوں، تو اس کو آپ لوگ. سیئاتن کا مطلب بری. عذاب شدید، اس کو آپ لوگ جلدی سے میچ کریں، جلدی سے، اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. تو بس سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو مطلب پوچھ سکتے ہیں. الآیات البینات، آیات البینات. صحیح ہے. الثمن القلیل، ثمن کہتے ہیں عربی میں قیمت کو. قلیل مطلب کم. صحیح. یہ اس کو جلدی جلدی آپ لوگ اپنے کاپی میں اس کو کرنے، جو آپ لوگوں کا کتاب کاپی وغیرہ ہوگی اس میں اس کو لکھیں، اور مطلب سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں.
رجلین صالحین. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ میں نے 4 دیے, اس کو آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی بھی, اور انشاءاللہ پھر کل مشق مزید بھی مل جائیں گے تو ان کی بھی مزید پریکٹس بھی ہو جائے گی. یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کریں گے تو کچھ چیزیں ذہن میں آئیں گی, کچھ اشکالات ذہن میں آئیں گے تو وہ ابھی پوچھے جا سکتے ہیں. اوپر والا سے کیا مراد ہے, یہ قواعد. 3 مثالیں ہم نے خود یہاں پہ کی, اور پھر اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو چند مثالیں بھی لکھ کے دے دی ہیں, تو وہ انشاءاللہ. جی نمبر 4 ہے رجلین صالحین. رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو. رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد, صالح مطلب نیک, سمن مطلب قیمت, قلیل مطلب کم, آیات مطلب نشانیاں, اور بینات مطلب واضح, اور عذاب اور شدید کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہے. کرامن کاتبین. ٹھیک ہے. الآیات, آیات مطلب آیتن عربی میں نشانی کو کہتے ہیں, نشانی. آیتن کا مطلب ہوتا ہے نشانی. جی میننگ میں نے نہیں بتانی, یہ میننگ آپ میں بتا, یعنی ایک ایک لفظ کی میننگ تو میں نے بتا دی, یہ ملا کے میننگ آپ نے بتانی ہے. عذاب کا مطلب معلوم ہے سب کو, شدید مطلب سخت, آیتن عربی میں کہتے ہیں نشانی کو, بینتن عربی میں کہتے ہیں واضح کو, سمن قیمت, قلیل کم, رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں, صالح نیک کو کہتے ہیں. الباقیات الصالحات. جی ٹھیک ہے. آپ لوگ مزید مثالیں بھی دے سکتے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, سب کو یہ کلیئر ہے, کوئی اس میں سوال نہیں پیدا ہوا. عذاب شدید کا مطلب ہوگا بہت, نہیں بہت زیادہ عذاب, شدید عذاب کہتے ہیں, سخت عذاب کہتے ہیں, کوئی سخت عذاب. کرامن کاتبین, یہ کراما یہ بھی جمع ہے, اور کاتبین یہ بھی جمع ہے. جی جی میچ کر لیا آپ لوگوں نے اس کو, دونوں سب کو. نہیں تھرڈ والی جمع نہیں ہے, تھرڈ والی تو واحد ہے. السمن القلیل, یہ واحد جمع کیسے ہوگی؟ جی میں میچ کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. عذاب شدید, اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے. عذاب شدید, رفع, نکرہ, واحد اور مذکر, کوئی سخت عذاب. ٹھیک ہے. الآیات البینات, الآیات البینات, رفع, معرفہ,
جمع جمع مؤنث ہے یہ مؤنث. ٹھیک ہے. واضح نشانیاں. الثمن القلیل رفع معرفہ واحد مذکر. کم قیمت. رجلین صالحین. رجل مرد کو کہتے ہیں رجلین صالحین. اس کو آپ نصب بھی بنا سکتے ہیں اور جر بھی بنا سکتے ہیں. نصب بنا دیں اس کو نصب نکرہ اور اس کی جو تثنیہ اور مذکر. صحیح ہے. دو کوئی دو نیک کوئی دو نیک مرد. تو وہ اردو میں مؤنث ہوتی ہے تو اردو میں مؤنث ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عربی میں مؤنث ہو. یہ سب مؤنث سے سمائی ہیں. ہم اس کو مؤنث پڑھتے ہیں اور عربی والے اس کو مذکر پڑھتے ہیں. آیات البینات یہ تو مؤنث سالم کے قواعد کا ہے نا. آخر میں آتن کا اضافہ ہو رہا ہے. بیناتن سے بیناتن اور آیتن سے آیاتن. یہ تو جمع مؤنث کا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اسی کے مطابق اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. یہ بھی ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ نکرہ اور معرفہ میں کیا فرق ہے. جی دو لگانا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تثنیہ ہے. اگر دو نہیں لگائیں گے تو ترجمہ پورا نہیں ہوگا نا. جی نکرہ اور معرفہ میں فرق ہم نے اس کا پورا چیپٹر پڑھا تھا کہ نکرہ اور معرفہ کا جو فرق ہے اس کا مطلب ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. ایک چیز جو بالکل متعین چیز کے اوپر دلالت کرے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں اور جو متعین چیز کے اوپر دلالت نہ کرے اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. جیسے لڑکا. اب لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے. لیکن ہم خاص بولیں کہ زید یا پھر عبداللہ یا بلال کوئی بھی ہم نام لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ معرفہ ہو جائے گا کیونکہ وہ واضح ہے. عربی میں نکرہ عربی میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکرہ اگر کوئی اسے میں اس کو معرفہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے ال لگانا پڑتا ہے. جو تنوین ہٹا دیں گے ال لگا دیں گے تو اس سے نکرہ اسم معرفہ بن جائے گا. اگر یہ جمع ہو جائے گا رجال صالحون. رجل کی جو جمع آتی ہے وہ رجال آتی ہے اور صالحین سے کیا ہو جائے گا یہ صالحون. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نیک مرد یعنی جمع میں نیک مرد کچھ نیک مرد. صحیح کچھ نیک مرد جمع میں یہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ. کرامن کاتبین کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے معززین یعنی کرامن معزز سے نکلا ہے اور کاتبین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں لکھنے والے. تو دو لکھنے والے یا کاتبین جمع میں ہے یہ تو لکھنے والے. صحیح ہے کرامن کاتبین. آج ہم نے مرکب توصیفی پڑھا انشاءاللہ واضح بھی ہوا ہوگا اور دلچسپ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی. تو جو ابھی اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا ابھی ہم نے صرف ایک چیز پڑھی ہے نا مرکب توصیفی. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے جو اب تک جو چار بنیادی چیزیں پڑھی تھی اسم کو چار پہلوؤں سے دیکھا تھا تو وہ بالکل بنیاد تھی. وہ سمجھ لیں آپ کے پلرز تھے اسم کے چیپٹرز کے لیے. یعنی بنیاد سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کلمے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اسم فعل اور حرف.
تو حرف تو ایسا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، حرف تو انشاءاللہ درمیان درمیان میں پڑھتے رہیں گے. ابھی ہم نے سارا اسم کا چیپٹر شروع کیا ہوا. تو اسم کے جو پلرس ہیں وہ یہ 4 ہیں کہ اسم ان چاروں میں سے کسی ایک میں ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نکرہ بھی نہ ہو معرفہ بھی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واحد تسنیہ جمع میں سے کچھ بھی نہ ہو. ان چاروں میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ہوگا. اس کو جتنا پکا کر لیں گے اتنا زیادہ وہ آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس سے آپ لوگ مرکبات بھی بنائیں گے اور اسی سے جملے بھی انشاءاللہ بنتے رہیں گے. پھر اسی سے جب افعال میں آئیں گے تو وہاں پر بھی اس لیے بہت زیادہ کام آئے گا. تو یہ سمجھ لیں عربی کے بالکل پلرز ہیں اسم کے 4 چیزیں. جی کرامن میں تنوین اور کاتبین میں تو زیر آ رہا ہے تو زبر آ رہا ہے. تو یہ نصب اسی طرح بنتا ہے نا اس کا. ہم نے واحد کا نصب بنایا تھا 2 زبر کے ساتھ. صحیح. جیسے مسلمن یہ واحد کا ہے. اور اسی کو ہم نے جب کہا کہ غیر یعنی جمع مکسر واحد کی طرح ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی یہی ہو گیا. دوسرا ہے کاتبین تو وہ جمع سالم ہے اور جمع سالم کا اعراب ہوتا ہے کاتبونا کاتبینا اور کاتبینا. تو یہ بھی حالت نصب میں ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہے اور یہ بھی حالت نصب میں ہے. تو دونوں اس اعتبار سے برابر ہو گئے. جی وقت مکمل ہو گیا ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح. 2 مطلب ہو سکتا ہے سوال نہ کرنے کے، یا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو کون سی والی بات ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی رجال صالحون مرکب توصیفی ہے کیونکہ رجال بھی جمع ہے صالحون بھی جمع ہے. دونوں نکرہ بھی ہیں اور دونوں جو جمع میں بھی ہیں. اور کیا ہوتا ہے مذکر بھی ہیں. چوتھی چیز مطلب چاروں اعتبارات سے یہ چاروں پہلوؤں سے برابر ہیں. کل کا تو کچھ بھی نہیں تھا. کل کا تو بہت آسان سبق تھا. کل تو مرکب عطفی پڑھا تھا ہم نے اور مرکب عطفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ واو اور او لگانا ہے، بس اتنا سا تھا. آج کا جو میں نے مشق بھیجی تھی وہ اگر آسان اس کو کرنے کی کوشش کریں، وہ اگر کر لی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کل کا بھی سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو کل ہم نے 3 قواعد پڑھے تھے یہ اصلا تجوید کے قواعد ہیں. جو یہ اصلاً جو ہے یہ تنوین کے تجوید کے قواعد ہے تو اس میں اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم نے صرف اس لیے پڑھے تھے. لیکن تجوید کا مطلب ہوتا ہے پڑھیں گے کیسے اور عربی گرامر کا مطلب ہوتا ہے سمجھیں گے کیسے. تو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ قواعد پڑھ رہے ہیں. پڑھیں گے کیسے تو ہمیں جب 2 اسما کو ہم جوڑ رہے ہیں تو ہمیں بعض اوقات ملانا پڑتا ہے. اب ان کو ملا کے کیسے پڑھا جائے گا تو اس کے لیے وہ 3 قواعد ہم نے پڑھے تھے. تو یرملون کا قاعدہ وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اور دوسری چیز پوچھی ہے جمع مکسر اور جمع سالم کا فرق، یہ عرض کر دیتا ہوں میں. ہاں پریکٹس ول میک اس پرفیکٹ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا. باقی کے 3 پڑھا جی جو 3 قواعد پڑھے تھے اس کو میں بتا رہا ہوں. اس کا عربی سے باقاعدہ تعلق نہیں ہے. البتہ وہ صرف ملانے کے لیے تھے کہ ان کو جب اب 2 الفاظ کو ملانا ہے تو ان میں کیا کیا ہوگا. تو اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 3 قواعد ریپیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور اعرابی حالت مختلف ہے. کس کی اعرابی حالت مختلف ہے؟ جی جی ایگزامپلس اس کے میں بلکہ لکھ بھی دیتا ہوں 2 4 اور تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کی پریکٹس کریں. جی یہ جنہوں نے 3 سوال پوچھے میں نے لکھ لیے. انشاءاللہ میں ان کا جواب دیتا ہوں. آج کی بات مکمل کر لینا پہلے. یہ مثالیں لکھ لیں انشاءاللہ.
الگ سے بھی کوشش کروں گا میں اس کو بنا کے دے دوں، لیکن ابھی چونکہ تازہ تازہ کام کیا تو ابھی بھی کر لیں گے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اسمن عظیمن. الدین الخالص. شہرینی متتابعینی. شہرینی متتابعینی. رجلینی، جی رجلینی نصب اور جر دونوں میں رجلینی آتا ہے نا. رجلانی یہ ہو گیا رفع، رجلینی رجلینی نصب اور جر. نہیں ابھی ابھی آج ہم کچھ نیو ٹاپک نہیں پڑھ رہے، آج کا ہمارا مکمل ہو گیا. پرانے کچھ ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سعیدن طیبن. اور پانچواں آپ لکھ لیں فتح قریب. ٹھیک ہے، اس میں کسی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ رہا بھی میں تیزی سے بتا دوں. اسم کہتے ہیں عربی میں گناہ کو عظیم کہتے ہیں، بڑے کو دین، دین کا مطلب دین ہی ہے. خالص مطلب خالص. شہرین یہ شہرن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں مہینہ. اور متتابعین تتابع کہتے ہیں پے در پہ ایک ساتھ آنے والی چیزوں کو. سعیدن مٹی کو کہتے ہیں. طیب پاک کو کہتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. فتح فتح کو کہتے ہیں قریب، قریب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 ایگزامپلس ہو گئے، اس کو لکھ لیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات ہیں کچھ. پہلا سوال ہے یرملون کا قاعدہ. یرملون کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین، تنوین میں 2 فتح 2 پیش 2 زبر 2 زیر تینوں آ جاتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون، یہ 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو اور نون. ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کو ان ورڈز کے اندر ادغام کر کے ملا کے پڑھیں گے، اس کے اندر شامل کر کے پڑھیں گے. صحیح ہے، جس کی میں نے کل ساری مثالیں دے دی تھی. جیسے شعی ان ہے، صحیح. اب شعی ان کے بعد اگر میم آ گیا تو ہم ان نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے شعی ان. اسی طرح نون آ گیا تو نون سے ملا دیں گے ان. اگر یہ واو آ گیا تو واو سے ملا دیں گے شعی ان. را آ گیا تو شعی ار. لام آ گیا تو شعی ال. صحیح ہے، جو بھی ورڈ آگے آ جائے گا ہم اس کو اس سے ملا دیں گے، اور اس کی تنوین کا جو نون ساکن بھی ختم ہو جائے گا اور تنوین بھی ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ اس ورڈ سے ہم ملا کے اس کو پڑھ رہے ہوں گے. البتہ اس کے اندر 4 ورڈ ایسے ہیں، یا واؤ میم اور نون، اس کے اندر غننے کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کی آواز را اور لام میں غننے کی آواز نہیں آئی ہوتی. لیکن جو بھی نقرہ اگر ہے تو آپ اسٹارٹ میں کوئی ایک کچھ اس طرح کا آپ ترجمے میں اضافہ کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کو نقرہ سمجھ کے نقرہ کا ترجمہ کیا ہے. صحیح ہے. اسمن کا مطلب ہے گناہ. سعیدن مطلب مٹی. یہ ہو گیا یرملون کا قاعدہ. جنہوں نے پوچھا تھا امید واضح ہو گیا ہوگا، نہیں واضح ہوا تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہم نے کل جو اور پڑھے تھے اس میں ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب 2 ساکن جمع ہو جائیں تو ہمیں ملانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں، پہلے ساکن کو زیر دے کے پھر آگے سے ملا لیتے ہیں. جیسے او الکاتب. اب یہ لام کے اوپر بھی ساکن، واؤ کے اوپر بھی ساکن. اب ہمیں دونوں کو ملانا ہے تو اب دونوں کو ملا نہیں سکتے. الف تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے ویسے بھی، حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق. تو واؤ کو لام سے کیسے ملائیں گے، تو اس کو زیر دے کے ملائیں گے، اویل کاتب. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ ہم نے یہ ال والا پڑھا تھا کہ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جو حمزہ وصلی ہوتا ہے، یعنی ال کا جو ال کا حمزہ جو ہے یہ اگر درمیان میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، درمیان میں آئے گا تو لکھا ہوا ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ ہو گیا حمزۃ الوصل کا قاعدہ.
یہ 3 قاعدے ہم نے کل پڑھے تھے، مختصراً میں نے دوبارہ عرض کر دیا۔ جی عظیم کا مطلب بڑا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عظیم لفظ بھی ٹھیک ہے۔ جی ترجمہ درست ہے جو آپ نے کیا۔ اچھا یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا تھا جمع مکسر اور جمع سالم کا۔ تو جمع مکسر اور جمع سالم کا فرق یہ ہے کہ ہم نے مفرد کے جو حروف پڑھے تھے، جیسے مثال کے طور پہ مسلمون ہے نا، مسلمون کے اندر جو مفرد کے حروف کیا ہے، میم سین لام اور میم، اگر جمع بناتے ہوئے یہ حروف باقی رہیں، جمع بناتے ہوئے یہ حروف باقی رہیں تو جمع سالم کہلائے گی۔ یہ حروف ٹوٹ جائیں تو وہ جمع مکسر کہلائے گی۔ یہ بات سب سے پہلے ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع سالم کے کا کچھ اوزان ہے، کچھ اس کا باقاعدہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق ہم جمع سالم بنا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ جمع مکسر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مکسر کا کوئی قاعدہ ہم نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ مختلف اوزان کے اوپر، مختلف وزن کے اوپر آتے رہتی ہے۔ کبھی رجال آ جاتی ہے، کبھی کتب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور سی آ جاتی ہے، کرامن آ گئی تھی جیسے، یا اسی طرح کوئی بھی یہ جمع آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو ہمیں اس کے ہم نے قاعدے نہیں پڑھے۔ صحیح ہے۔ جمع مکسر کے، جمع سالم کے کیا قاعدے پڑھے تھے؟ رفع میں ہمیں اس ورڈ کے بعد یعنی واحد کے بعد اونا کا اضافہ کریں گے رفع میں، اور نصب اور جر میں اس ورڈ کے بعد اینا کا اضافہ کریں گے آخر میں۔ یعنی مسلم ہے تو مسلمانی، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ جمع مکسر کی عربی حالت، عربی حالت نہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ جمع مکسر منصرف بھی ہو سکتے ہیں، غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک جمع مکسر ہے کتبن، کتابن کی جمع ہوتی ہے کتبن۔ ابھی جو کتبن ہے یہ منصرف ہے، اس کو منصرف والے قواعد لگائیں گے اس پہ۔ اور دوسری جمع مکسر ہے مسجد، ان کی جمع ہے مساجد، مساجد یہ غیر منصرف ہے۔ صحیح ہے۔ جمع منصرف جمع مکسر دونوں طرح آ سکتی ہے، اس کے قواعد اسی طرح ہوں گے جیسے مفرد کے ہوتے ہیں۔ منصرف ہوں گے تو منصرف کے اعراب، غیر منصرف ہوں گے تو غیر منصرف کے اعراب۔ کرامن یہ مکسر ہے نا؟ جی منصرف ہے۔ 2 پیج جب کرامن کے اندر اتنے بڑے 2 زبر لگے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بڑی علامت ہے کہ 2 زبر غیر منصرف میں آ ہی نہیں سکتے۔ غیر منصرف میں تنوین تو نہیں آتی نا، غیر منصرف کے تو اعرابی ہوتے ہیں ایک زبر، ایک پیش، ایک زبر اور ایک زبر، یہ غیر منصرف کے اعراب ہے۔ تنوین آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منصرف ہے۔ جی الحمدللہ، امید ہے کہ تمام باتوں کا جواب بھی آ گیا ہوگا، اور آج کی کلاس سمجھ میں بھی سب کو آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، باقی اگر کلیئر ہوا ہے سب تو کلاس لیو کر دیں۔ باقی 2-3 باتیں کہ ایک کوشچنر والی بات جو میں نے گروپ پہ بھی کی تھی، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ کافی محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں اور وقت لگتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں۔ اسی طرح جو میں مشقیں بھیج رہا ہوتا ہوں تو مجھے تو 2-3 ہی میرے پاس جواب میں آ رہی ہوتی ہیں، تو باقی مطالبہ تو نہیں ہے اس کو سب کے لیے بھیجنے کا، لیکن کوشش کریں کہ اس کو آپ لوگ اپنے طور پہ حل کریں، تاکہ جتنی مشقیں حل کریں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ الحدیقۃ نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ الحدیقۃ ال لگانے کی وجہ سے تنوین ہٹا ہے اس میں، اس کا اگر ال ہٹا دے، نکرہ بنا دے تو یہ بن جائے گا حدیقۃ۔ الحدیقۃ معرفہ، حدیقۃ نکرہ۔ جی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں، کلیئر کر لیں، پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو پہلی 2 ہے نا، فرسٹ اور سیکنڈ، تو اس کے اندر چونکہ آنسر نظر نہیں آئے تو وہ تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی 2 میں دوبارہ کاؤنٹ کر لیے جائیں گے، باقی 3 کے بعد سے چونکہ آنسر شو ہونے لگ گئے تو اس کے بعد تو دوبارہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر
بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود بھی حل ہوتے رہیں گی جتنی زیادہ مشقیں کریں گے. اور مشقیں کرنے دیکھیں ایسے بولیں گے کنفیوژن ہے تو بات واضح نہیں ہوگی. مشق کرتے ہوئے کنفیوژن ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں تو انشاءاللہ خود بخود وہ حل ہوتے رہیں گے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو صرف دو چار ہی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ پھر آگے ابھی تو کلاسیں کافی باقی ہیں. اس کے باوجود بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی میں نمبر کم آئے تو پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں.